اسرائیل آج بے لگام ہو چکا ہے۔ خوف اور ڈر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ نہ حماس اور نہ ہی حزب اللہ میں جواب دینے کی سکت باقی رہی ہے اور نہ ہی بشار الاسد کی حکومت بچی ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر بھی حملے کی تیاری جاری ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اسرائیل کی دفاعی طاقت کے سامنے کوئی ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہی وہ وقت تھا جس کا صہیونی ریاست کو گزشتہ 76 برس سے انتظار تھا۔ اپنی بدمست طاقت کے نشے میں اسرائیل وہ کر گزرا جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ صہیونی ریاست نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر کے دنیا کے سامنے اپنے چھپے عزائم مکمل طور پر ظاہر کر دیے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے جاری نقشے میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھاتے ہوئے اسے اسرائیل کا تاریخی نقشہ قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر گریٹر اسرائیل نقشے کی تشہیر کے بعد فلسطین، سعودی عرب، قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات نے گریٹر اسرائیل نقشے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کیا، جبکہ سعودی حکومت نے اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نقشے کی تشہیر اسرائیلی حکام کے غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے اقدامات اسرائیلی قبضے کو مستحکم کرنے، خود مختاری پر حملے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ مگر افسوس، گزشتہ 15 ماہ سے جاری نسل کشی کی کارروائی ہم سب کے سامنے ہونے کے باوجود ہم بھول بیٹھے ہیں کہ اسرائیل کی غزہ، لبنان اور شام کے خلاف کارروائیاں گریٹر اسرائیل پلان کا حصہ ہیں۔ گریٹر اسرائیل پلان کی تاریخ کی بات کی جائے تو صہیونی ریاست نے سرکاری سطح پر کبھی بھی گریٹر اسرائیل کا تذکرہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی 1948 میں قائم حدود سے باہر عرب سرزمین کو اپنی ڈومین کا حصہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ یہاں تک کہ غزہ، ویسٹ بینک، صحرائے سینا پر قبضے کے بعد 1967 میں گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کے باوجود گریٹر اسرائیل پلان کی بات نہیں کی۔ اسرائیل حکومت کا صرف یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے ان علاقوں کے انتظامی امور دیکھ رہے ہیں۔ البتہ 1980 میں گولان کی پہاڑیوں اور جیروسلم کو اپنا حصہ قرار دینا شروع کیا۔ اسرائیل نے کبھی بھی ریاستی توسیع کو گریٹر اسرائیل کے ساتھ نہیں جوڑا۔ گریٹر اسرائیل کا حوالہ صرف اور صرف مذہبی اسکالرز کے تصورات میں ایک افسانے کی حیثیت رکھتا تھا۔ گریٹر اسرائیل کی اصلاح پہلی مرتبہ 1982 میں لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد میڈیا کی زینت بنی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسرائیلی افواج لبنان کے لیتانی دریا سے آگے پہنچ چکی تھیں، جس کے بارے میں اسرائیلی مذہبی اسکالرز کا کہنا ہے کہ اس کا تذکرہ بائبل میں موجود ہے اور یہ گریٹر اسرائیل کی شمالی سرحد ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اسی دوران گریٹر اسرائیل کی اصلاح منظر عام پر آئی اور اسرائیلی سربراہ میناخم بیگن اس کا اپنی تقاریر میں ذکر کیا کرتے تھے۔ البتہ 2000 میں جب اسرائیل لبنان سے نکلا تو حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید نے بنت جبل میں اپنی مشہور تقریر میں اعلان کیا کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ختم ہو گیا ہے۔ حسن نصر اللہ کی تقریر کے 20 برس بعد ایک مرتبہ پھر گریٹر اسرائیل پلان اس وقت منظر عام پر آیا جب اسرائیلی فائنانس منسٹر بزالل سموٹرچ نے ایک ڈاکیومنٹری میں انٹرویو کے دوران اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خواب ہے کہ گریٹر اسرائیل دریائے نیل اور فرات سے پھیلے گا، جس میں صہیونی ریاست کی حدود جیروسلم سے لے کر شام کے دارالحکومت دمشق تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ مارچ 2023 میں فرانس میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی فائنانس منسٹر نے ایک مرتبہ پھر گریٹر اسرائیل کے نقشے والے پوڈیم کے سامنے تقریر کی، جس میں فلسطین، اردن اور شام کے علاقے شامل تھے۔ گریٹر اسرائیل پلان نہ کوئی افسانہ ہے اور نہ ہی کوئی خواب۔ گریٹر اسرائیل پلان صہیونی ریاست کا مشن ہے، جس پر گزشتہ 76 برسوں سے صہیونیت گامزن ہے۔ آج تک جس پلان کا تذکرہ کرنے میں صہیونیت خوف کا شکار تھی، آج اس کا تذکرہ سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کیا جا رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے نقشے کی خوب تشہیر کی جا رہی ہے۔ تشہیر کی صرف ایک وجہ ہے کہ آج اسرائیل بے خوف ہو چکا ہے۔
گزشتہ 15 ماہ سے جاری فلسطینی عوام کی نسل کشی سے اسرائیل جان چکا ہے کہ مسلم امہ بے بس اور خوف کا شکار ہے اور ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔